بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سردیوں کی وہ رات بہت اندھیری تھی۔ سلطان بلوچ اونٹنی پر سرگودا کے علاقے شاہ جیون میں میلہ دیکھنے گیا تھا اور وہاں سے رات کے 8 بجے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا گھر دریائے چناب کے پار بلوچوں کی بستی میں تھا۔ اس کے چند ساتھی بھی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار تھے۔ راستے میں سلطان کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو اس نے اونٹنی روکی اور اتر کر ایک جھاڑی کی آڑ میں چلا گیا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس آیا تو اس کے ساتھی کافی دور جا چکے تھے۔ سلطان نے انہیں زور زور سے آوازیں دیں لیکن اس کی آواز ان تک نہ پہنچ سکی۔ اسی دوران اس کی اونٹنی خود رو جھاڑیوں کو کھاتے کھاتے کچھ فاصلے پر چلی گئی تھی۔ وہ ریتلا علاقہ تھا اور ریت کے ٹیلے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ سلطان اونٹنی کو پکڑنے گیا تو وہ ایک ٹیلے کی آڑ میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ سلطان اندھیرے میں اونٹنی کو تلاش کرنے لگا۔ ستاروں کی روشنی کافی مدھم تھی۔ کچھ دیر بعد اونٹنی تو مل گئی۔ سلطان نے اونٹنی کو پکڑا اور اس پر سوار ہو گیا، لیکن اب اسے پتہ نہ چل رہا تھا کہ دریا کس طرف ہے، کیونکہ چاروں طرف ایک جیسے ٹیلے اور خود رو جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بہرحال وہ اللہ کا نام لے کر وہاں سے چلا، مگر کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد وہ اسی جگہ جا پہنچا جہاں اس نے اپنی اونٹنی سے اتر کر رفع حاجت کی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ وہ بھٹک گیا ہے۔ اس نے اونٹنی کو موڑا اور ایک دوسری سمت میں روانہ ہوا تو اچانک بائیں جانب سے کسی عورت کی آواز آئی اور وہ چونک پڑا۔ اس نے بائیں جانب دیکھا تو چھوٹے سے ٹیلے پر کوئی عورت بیٹھی تھی۔ سلطان کو حیرت ہوئی کہ رات کے وقت اس ویران جگہ پر ایک عورت کا کیا کام ہے۔ ٹھہرو جوان، مجھے بھی ساتھ لے لو، عورت نے کہا۔ سلطان نے اونٹنی کا رخ اس عورت کی طرف کیا اور ٹیلے کے قریب آ رکا۔ اس نے قریب سے عورت کو غور سے دیکھا تو وہ ایک نوجوان عورت تھی۔ اس نے دلہنوں والا لباس پہنا ہوا تھا اور کافی زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ سلطان نے جیب سے ماچس کی ڈبیا نکالی اور تیلی جلائی، لیکن تیلی جل کر فوراً بجھ گئی۔ بہرحال ایک لمحے کی روشنی میں سلطان نے عورت کی شکل دیکھ لی۔ وہ بے انتہا خوبصورت عورت تھی۔ اس کے گلے میں سونے کے سیٹ تھے، ماتھے پر جھومر، ہاتھوں میں سونے کی کئی چوڑیاں اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کے پیروں میں پہنی ہوئی جھانجریں بھی سونے کی تھیں، جبکہ اس کا لباس قیمتی اور سرخ رنگ کا تھا۔ تم کون ہو لڑکی؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلطان نے حیرت زدہ ہو کر اس سے پوچھا۔ میں بدقسمت دلہن شریفہ بی بی ہوں۔ 3 دن پہلے میری شادی دریا کے پار ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ آج صبح میں اپنے ماں باپ سے ملنے شاہ جیون گئی تھی۔ اچھا، تو تم اتنے زیورات پہن کر تنہا گئی تھی؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ سلطان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم شام کے وقت وہاں سے واپس روانہ ہوئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میلہ لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر میلہ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم میلہ دیکھنے لگے۔ میلے میں گھومتے پھرتے رات ہو گئی تو ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔ میں اپنے شوہر کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھی تھی۔ جب ہم دریا پر پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن بہاؤ بہت تیز تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ اکیلا دریا میں جا کر دیکھتا ہے کہ پانی کی سطح زیادہ بلند تو نہیں ہو گئی۔ مجھے کنارے پر چھوڑ کر وہ تنہا گھوڑے پر دریا میں داخل ہو گیا، لیکن جب گھوڑا دریا کے وسط میں پہنچا تو اچانک ایک تیز اور بلند لہر آئی اور میرے شوہر کو گھوڑے سمیت بہا کر لے گئی۔ میں روتی چیختی دریا کے کنارے دوڑنے لگی۔ کچھ دور جا کر مجھے میرے شوہر کی لاش پانی میں تیرتی دکھائی دی تو میں رونے پیٹنے لگی۔ پھر دریا سے ہٹ کر یہاں آ بیٹھی۔ وہ دلہن جس نے اپنا نام شریفہ بتایا تھا اپنی کہانی سنا کر رونے لگی۔ سلطان کو بے حد افسوس ہوا۔ اس نے شریفہ کو تسلی دی اور کہا، صبر کرو، صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔
पर सब्र करने से क्या होगा, मेरा शौहर तो ज़िंदा नहीं हो सकेगा, तो मैं इतनी लंबी ज़िंदगी किस तरह किसके सहारे गुजारूंगी। मुझ बदकिस्मत बेवा से कौन शादी करेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, इसीलिए मैं दरिया के पार गांव में भी नहीं जा रही। शरीफा ने सिसकियां लेते हुए कहा, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरा घर तो दरिया के पार है। सुल्तान ने पूछा, तो मुझे अपने घर ले चलोगे? ना मैं ससुराल वालों को अपनी सूरत दिखाऊंगी और ना ही मेके वालों को, सब मुझसे नफरत करेंगे। वो आंसू पूंझती हुई बोली और फिर पूछने लगी, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं, पर अगले साल शादी का इरादा है। सुल्तान ने कहा, तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी खूब खिदमत करूंगी। अगर तुम्हें शादी के लिए रुपयों की ज़रूरत हो तो मैं अपना सारा का सारा जेवर तुम्हें दे दूंगी। पूरे 1 लाख रुपए का जेवर है। शरीफा ने कहा, उस दौर में 1 लाख रुपए बहुत मानी रखते थे। सुल्तान उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, आओ बैठो, मैं कल ही तुमसे निकाह कर लूँगा। सुल्तान ने ऊँटनी को टीले के बिल्कुल करीब किया और शरीफा उचक कर उसके पीछे ऊँटनी पर बैठ गई। उसके जिस्म से तेज़ खुशबू आ रही थी। सुल्तान सोचने लगा कि ये कैसी खुशबू है, आम इतर या परफ्यूम से बहुत अलग, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि ऐसी खुशबू वो कहाँ सूंघ चुका है। तुम दरिया से यहाँ आई हो तो ये बता दो, दरिया किस तरफ है? मैं भी रास्ते से ही भटक कर इस तरफ आ निकला था। शरीफा ने हाथ से एक तरफ इशारा किया और सुल्तान उसी सिम्मत ऊँटनी को दौड़ाने लगा। जल्दी वो दरिया पर पहुँच गया। दरिया में पानी की सतह देखकर सुल्तान को बहुत हैरत हुई कि ना तो बहाव तेज़ है और ना ही पानी की मिकदार में इजाफा हुआ है। सुबह जब मेले पर जाने के लिए उसने दरिया पार किया था, उस वक़्त तो पानी ऊँटनी के घुटनों तक था और अब भी इतना ही नज़र आ रहा था। तो फिर शरीफा का शौहर और घोड़ा कैसे डूब गए? शरीफा ने मुझसे झूठ बोला है। शरीफा संभल कर बैठना, मैं ऊँटनी को दरिया में उतार रहा हूँ। उसे पीछे देखे बगैर शरीफा से कहा। फिर ऊँटनी पानी में दाखिल हो गई। अब सुल्तान को महसूस हुआ कि शरीफा से खुशबू आना बंद हो गई है। उसे दरिया के बिल्कुल दरमियान में पहुंचकर चेहरा घुमाया और पीछे देखा तो उसका दिल धक से रह गया। उसके पीछे शरीफा मौजूद नहीं थी। शरीफा को गायब देखकर सुल्तान फ़िक्रमंद हो गया और सोचने लगा कि कहीं शरीफा दरिया में गिरकर डूब न गई हो। उसने ऊँटनी को चंद लम्हे के लिए रोका और जब शरीफा के गायब होने की कोई वजह समझ न आई तो दोबारा ऊँटनी को आगे बढ़ाने लगा। थोड़ी देर बाद ऊँटनी दरिया पार करके दूसरे किनारे पर पहुंची तो सुल्तान को एकदम से खुशबू दोबारा महसूस होना शुरू हो गई। उसने पलट कर देखा तो वो फिर हैरान परेशान रह गया क्योंकि उसके पीछे शरीफा मौजूद थी। सुल्तान तो चकरा कर रह गया। तुम कहाँ चली गई थी शरीफा? कहीं भी नहीं सुल्तान, शायद अंधेरे में आप मुझे नहीं देख सके। फिर ये कैसे मुमकिन है? शरीफा, मैंने खुद पलट कर देखा था और तुम मेरे पीछे मौजूद नहीं थी। अरे मैंने कहा ना, मैं यहीं थी, तुम्हारे बिल्कुल पीछे। अंधेरी रात हो तो आदमी वसवसे का शिकार हो जाता है। सुल्तान कुछ न बोला और ऊँटनी को आगे बढ़ा दिया। वो सोच रहा था कि ये उसका वहम हरगिज़ नहीं था। अगर शरीफा ऊँटनी पर मौजूद रही थी तो उसके जिस्म से खुशबू आना क्यों बंद हो गई थी? फिर वो खुशबू पर गौर करने लगा कि इतनी तेज़ खुशबू किस इतर की हो सकती है। अपने गांव के करीब पहुंचकर उसे एकदम याद आया कि ये खुशबू काफूर की है और काफूर जैसी तेज़ खुशबू कोई भी इंसान नहीं लगाएगा। ये याद आते ही सुल्तान खौफज़दा हो गया और उसके दिमाग में ये सवाल हथौड़ी की मानित ज़रबें लगाने लगा कि शरीफा कोई इंसान नहीं है बल्कि ये कोई गैर मरी मखलूक है। उसके दिलो दिमाग पर खौफ तारी होता चला गया। सुल्तान को यकीन होने लगा कि शरीफा वो नहीं जो नज़र आती है। काफूर की खुशबू और उसका ऊँटनी से गायब हो जाना सुल्तान को दहशत ज़दा कर रहा था। उसने शरीफा से पीछा छुड़ाने का फ़ैसला किया और बस्ती से बाहर ऊँटनी रोक दी। क्या तुम बस्ती के अंदर नहीं जाओगे सुल्तान? शरीफा ने पूछा। तुम यहाँ ठहरो शरीफा, मैं ज़रा घर जाकर अपने माँ बाप को बुला कर लाता हूँ। वो तुम्हें बस्ती के रस्म व रवाज के मुताबिक चादर उड़ाकर और अपनी बहू बनाकर घर ले जाएंगे।
بستی والے کسی اجنبی لڑکی کو بستی میں لانے اور گھر میں رکھنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتے اور فوراً ہی وہ ہمارے گھر کو جلا کر گرا دیں گے۔ سلطان نے اس کو وضاحت دی۔ شریفہ نے کہا، کیا پتہ تم واپس نہ آؤ اور میں یہاں خوار ہوتی رہوں۔ تم بے فکر رہو، میں ابھی آؤں گا اور تمہیں باقاعدہ اپنے ہونے والی دلہن بنا کر لے جاؤں گا۔ سلطان نے اسے یقین دلایا۔ وعدہ کرو سلطان۔ ہاں ہاں پکا وعدہ۔ پھر وہ اونٹنی سے اترا تو شریفہ نے کہا، ارے اونٹنی کو تم یہیں چھوڑ کر جاؤ، میرا دل بہلا رہے گا، اور پھر تم واپس بھی تو آؤ گے نا۔ سلطان نے اس کی بات مان لی اور اونٹنی وہیں چھوڑ کر بستی میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا مجھے بچا لو، ایک بلا میرے پیچھے پڑ گئی ہے، مجھے اس سے بچا لو، دروازہ اندر سے بند کر دو ابا۔ ارے تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ پھر سلطان نے مختصراً جلدی اپنے باپ کو ساری روادات بتائی۔ اس کا باپ فوراً سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے ویرانے سے کوئی چڑیل پڑ گئی ہے۔ سلطان پر خوف طاری تھا اور اسے تیز بخار ہو گیا۔ باپ نے دروازہ بند کر لیا اور کلہاڑی لے کر دروازے کے آگے بیٹھ گیا۔ اتنے میں باہر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان دروازہ تو کھولو۔ کچھ دیر بعد باہر سے شریفہ کی آواز آئی، تم نے تو کہا تھا کہ تم ماں باپ کو لاؤ گے، خود آؤ گے، چادر اڑا کر رواج کے مطابق مجھے دلہن بنا کر لے جاؤ گے، مگر تم تو یہاں آ کر سو گئے ہو۔ سلطان پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا اور یہ سوچ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ شریفہ کو اس کے گھر کا پتہ کیسے چلا۔ اب وہ جان گیا تھا جوان دلہن کوئی لڑکی نہیں بلکہ اصل میں ایک خوفناک بلا اور چڑیل تھی۔ تم جو بھی بلا ہو بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا بیٹا سلطان تم سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ سلطان کے باپ نے بلند آواز سے کہا، اگر اس نے شادی نہ کی تو میں اس کا کلیجہ نکال لوں گی جیسے اس کی اونٹنی کا نکالا ہے۔ شریفہ کی غضبناک آواز آئی۔ یہ سن کر سلطان پر تو دہشت کی شدت سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کا باپ کلہاڑی لیے دروازے کے آگے کھڑا رہا۔ ٹھیک ہے سلطان، تم نے وعدہ خلافی کی ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں تمہارا کلیجہ نکال کر لے جا رہی ہوں، شریفہ نے باہر سے ہنس کر کہا، اور پھر اس کی بلند قہقہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتا گیا۔ باپ نے اطمینان کا سانس لیا اور جب اس نے سلطان کی طرف دیکھا تو حقیقتاً اس کا سینہ پھٹا ہوا تھا اور وہاں سے اس کا کلیجہ غائب تھا۔ وہ چڑیل سچ مچ میں سلطان کا کلیجہ نکال کر لے گئی تھی۔